نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 4 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، 4 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، 1۔ نمبر 2 والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، یہودی ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 والنصارى، اور نصارہ۔ نمبر 4 والصابئین، جو صابئین ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس شخص نے ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کیا۔ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کیا۔ فلہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ڈر بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ خوف کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، غمگین جو دکھ پہنچنے کے بعد غم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے اوپر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کتنے جماعتوں کا ذکر کیا؟ 4۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، تو اس سے مراد، اس ایمان لانے سے مراد منافقین بھی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ظاہری طور پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور آخر میں جو اللہ نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور اچھا عمل کرے، تو پہلے سے مراد کیا ہے؟ جن لوگوں نے ایمان لایا، جو زبانی دعویٰ کیا، دل سے اگرچہ نہ ایمان نہیں لایا ہو، لیکن ان کا یہ قول میرے ہاں ٹھیک نہیں، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے ان کو ایماندار کہا ہے، اللہ نے منافق کو ایماندار نہیں کہا۔ اگرچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جیسے سورہ بقرہ اسی سورت کے شروع میں کہ منافقین لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے، سورت کے شروع میں گزر گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایماندار نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، اللہ فرماتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین نے جو یہاں پہ ذکر کیا ہے ان کا یہ قول ٹھیک نہیں۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعمل والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ یہود کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے پاس 70 بندوں کو لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ، اور وہاں پر اللہ کا کلام سنا اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. اس پر تفصیل ہو چکا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی غضب میں گرفتار ہو گئے، اللہ نے 70 کے 70 کو مار دیا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا ہدنا الیک. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تفصیلات گزر چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دعا کی برکت سے اللہ نے ان 70 کو جو مارا تھا دوبارہ. اور سورہ بقرہ میں کتنے واقعات ہیں جو اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے؟ یہ بھی شکر ہے کہ وہ 5 یاد ہیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا ہدنا الیک، اللہ ہم نے رجوع کیا، توبہ کیا تیرے طرف. تو انا ہدنا، یہ ہدنا کی وجہ سے وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹے کا نام ہے یہودا، اور اس کی وجہ سے ان کے یہود ان کی نسل سے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو یہودی لوگ کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ایمان لانے والے ہیں. یہ 2 قول ہیں. اور والنصارى، تیسرا ہے والنصارى. نصارہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہیں. اور ان کو نصارہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر کو دیکھ لیا، اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، تو من انصاری الی اللہ، کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی دین میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی دین کی مدد کرنے والے. تو اس وجہ سے اس کو نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دین کی مدد جو کرتے ہیں اس کو نصارہ کہتے ہیں. اس ٹائم میں جو صحیح دین پر چلنے والے تھے. تو نصارہ کو نصارہ کیوں کہتے ہیں یہ وجہ ہے. یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں اور وجہ تسمیہ. اور نمبر 4 والسابئین، یہ بھی ایک فرقہ ہے. سابئین وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اور کسی نبی کے اوپر اس کا ایمان. اب دیکھو یہودیوں کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایمان ہے. نصارہ کا لا الہ الا اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان ہے. لیکن سابئین وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور کسی نبی کے اوپر اس کا ایمان نہیں. ایک قول یہ ہے. مختلف اقوال، اس میں بہت سے اقوال ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. مختلف اقوال ہے. تو سابئین مانا اپنے 2 دینوں کے بیچ میں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، 2 دینوں کے بیچ میں. اور کہتے ہیں بے مذہب، جس کا کوئی مذہب نہ ہو. اس لیے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جو شخص مسلمان ہوتا، مکے کے مشرک اس کو سابی کہتے تھے. یہ سابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے، لا دین ہو گیا ہے. جو صحیح دین کو اختیار کرتا ہے مشرکین مکہ اس کو ہو گیا سابی مانا بے دین. یہ بے دین ہو گیا تھے، خود بے دین، اور جو صحیح دین پر آتے ہیں اس کو بے دین کہتے ہیں. یہ ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مناظرت جیت لیا اور فرعون سمجھ گیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، دلائل میں مضبوط ہے. قال ذرونی چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ،
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، مجھے چھوڑو. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرو. کیوں قتل کرو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تمہارے دین کی ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا. فرعون کو وہ بھی دین کی فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ دین کی. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین کے اندر فساد ظاہر کرے گا. فساد ہے موسیٰ علیہ السلام فساد ہے. فرعون نے کہا اب دیکھو یہ میں قتل کیوں کرتا ہوں؟ میری ذاتی دشمنی نہیں ہے، تمہارے دین کو خراب کرتا ہے، ملک کے اندر فساد لاتا ہے، اس وجہ سے میں قتل کرتا ہوں. میرے کو تمہارے دین بہت محبوب ہے. کس نے کہا؟ فرعون. اور آج کل اے نادان لوگ ہیں، بعض نادان لوگ ہیں مسلمان، کہ اگر یہودی کوئی اور بے دین مذہب والا بے دین شخص کوئی دلیل بیان کر کے تو یار اس کے پاس بھی دلائل ہے، اس کے پاس بھی دلائل ہے. بھائی دلائل کس کے پاس نہیں ہے؟ مشرکین مکہ کے پاس بھی دلائل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کے دلائل بیکار ہے ان کے رب کے ہاں، ان کی دلائل کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے بھی ان کا دلائل کہا نا، حجتہم داحضۃ، اللہ نے ان کی دلائل کو بھی حجت مضبوط دلیل کو کہتے ہیں. ان کی مضبوط دلائل ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور آج کل کہتے ہیں یار اس کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی، بت مت کے پاس، ہر ایک کے پاس دلائل ہے. لیکن دلائل کو دیکھنا چاہیے کہ مضبوط کیسے ہے، کس کی دلائل ہے. اور مضبوط دلیل ہے قرآن اور حدیث. مضبوط دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ عقل سے دلیل بناتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ وہ دلیل کیا کرتے تھے کہ جو بکری اللہ مارے وہ مردار ہے. مشرکین مکہ یہ دلیل کہتے ہیں جو بکری اللہ مارے، موت، ہر چیز کو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو بکری بغیر ذبح کے مر جائے تو اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے. مشرکین مکہ اس کو حلال سمجھتے تھے کیونکہ اللہ نے مارا ہے. کہا کہ محمد کا دین عجیب ہے، اللہ جس کو مارے وہ حرام ہے اور یہ خود اپنے ہاتھ سے مارے کیا حلال ہے. یہ اس کی دلیل. اور ساتھ ساتھ کہ اللہ کے راستے میں غریب غربا مساکین کے اوپر خرچ کرو. کہا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھلائے جو اگر اللہ چاہتا خود کھلاتا. اللہ خود نہیں کھلا رہا ہے تو ہم کیوں کھلائے؟ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. اللہ نے اس کو خود غریب پیدا کیا ہے، اللہ خود اس کو نہیں کھلا رہا ہے تو ہم کیوں کھلائے؟ ہمارے پاس جتنا ہے اللہ، وہ تو اللہ کے پاس جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ مشرکین کہتے تھے، یہ دلائل تھے. دلیل کو دیکھنا چاہیے دوستوں بزرگوں. تو اللہ رب العزت سابقین وہ ہے جو بے دین لوگ، جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو. کتنا ہو گئے؟ 4. آمنو ہادو نصارا سابقین. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو نام کے ہوتے ہیں، جو نام کی فرقے ہوتے ہیں، نام کے اوپر کوئی نجات نہیں ہے. نام پر کوئی نجات، جیسے آج کل ہے یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. یہ اس کے اوپر نجات نہیں ہے. نجات کس پر ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ ہے اس پر نجات. جس نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھا عمل کیا. تو یہ جو بھی ہو اس طرح اس کا ایمان ہو اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور اچھا عمل کرے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کے اجر ہے، ان کی مزدوری ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سورہ مائدہ آیت نمبر 69 وہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے. سورہ مائدہ
نمبر 69 ایکم 70 کے اندر اللہ رب العزت نے انہی 4 فرقوں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہی 4 ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 69 ایکم 70. اور ایک حوالہ دوسرا حوالہ سورہ حج میں 5 فرقوں کا ذکر ہے. کتنے فرقوں کا؟ سورہ حج آیات نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے 4 یہی ہے. ایک اللہ رب العزت نے دوسرے فرقے کا بھی ذکر کیا ہے آیت نمبر 17 میں ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس. یہاں مجوسیوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. مجوس وہ ہے جو ستاروں پرست لوگ ہیں یا آتش پرست لوگ ہیں, آگ کی عبادت کرنے والے ہیں یا ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں. جسے آج کل بھی کہتے ہیں اس کی قسمت کا ستارہ ٹھیک نہیں ہے, کہتے ہیں نا, ابھی ہمارے مسلمانوں کیا کہتے ہیں اس کی قسمت کا ستارہ گھما ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہے. وہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, پھر کہتے ہیں ستاروں کے اوپر گئے, اور پھر بھی ان کی ستاروں کی تاثیرات کو مانتے ہیں کہ اس کے قسمت کا ستارہ گھوم چکا ہے. اب باقی کہتے ہیں یہ شرکیہ ہے الفاظ, یہ شرک. اور پڑھے لکھے لوگ اور دیندار لوگ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ بہت سخت کلمہ ہے. کوئی چاند کی پوجا کرتے ہیں, کوئی سورج کی پوجا کرتے ہیں. جیسے بلقیس والے ملک کے سبا والے کس کی پوجا کرتے تھے؟ سورج کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سجدہ مت کرو چاند اور سورج کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, جو ان چیزوں کا خالق ہے, ان کو سجدہ کرو. عبادت کس کا حق ہے؟ خالق کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ اور اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا. یخرجکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے وجود کو بناتا ہے 3 اندھیروں میں. تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر تمہارے وجود کو بنایا. کان کو بنایا, آنکھوں کو بنایا, دل کو بنایا, دل کی شریانوں کو بنایا, اور پیپڑوں کو بنایا, جگر کو بنایا, اور پٹوں کو بنایا. یہ تمام اعضاء بدن کے جتنے بھی ہے یہ سب کے سب اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر بنائے. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں میں. خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچے کا کیا کون سا عضو بن رہا ہے, اللہ رب العزت اندھیرے میں بنا رہا ہے. پھر ایسے ذات کو چھوڑ کر کے, اور یہی بندہ کس نے ہم میں سے کس نے ماں کے پیٹ میں مانگا ہے کہ اللہ ہمیں آنکھیں دے؟ کسی نے مانگا ہے اللہ میرے کو سر ایسے دے دو, میرے کان ایسے دے دو؟ کتنے بہترین وجود اللہ نے عطا کی ہے. پھر اس کے بعد جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہوتے ہی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, 1-2 دن کا ہوتا ہے, کچھ مانگ سکتا ہے, کچھ سمجھ سکتا ہے. تو اس کی روزی کا بندوبست اللہ نے ان کی ماں کے سینے سے کر دیا. 2 دودھ کے چشمے اللہ نے اس کی ماں کے سینے میں جاری کیا. اور پھر کچھ جب بڑا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ میوجات ہے, یہ اللہ رب العزت دے دیتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ قوت اور طاقت میں آ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں فلانا بابا نے کر دیا. کوئی معمولی حاجت کو پیش آتی ہے, پھر وہ مخلوق کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں, اللہ شکوہ کرتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا, برابر کیا, ٹھیک کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں جب چاہا اللہ نے تجھے بنا دیا. اور کیسے بنایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر, رحموں کے اندر تمہیں شکلیں دیتا ہے. شکلوں کی خزانے کس کے پاس ہے؟ ابھی دیکھو ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف ہے, اور ہر ایک کے 5 انگلیاں ہیں, ہر ایک ہاتھ کے 5 انگلیاں.
دوسرے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں، اور ہر انگلی کے لکیریں الگ الگ، اور آنکھوں کی جو ہے وہ بھی الگ ہے۔ ابھی سائنس جتنے ترقی کرتے ہیں اللہ کے وجود کے اوپر اور بھی دلائل مضبوط ہوتے ہیں۔ انگوٹھا لگاؤ، یہ جو گلا لگا ہوا ہے، اب جتنا ہم یہ کیا کہتے ہیں فرنگ کیا تھا کہ فنگر فرنگ، جتنے بھی ساتھی اور ہے انگلیاں لگائے تو نہیں کھلے گا، یہ گل ماما جب لگائے گا تو کھلتا ہے۔ یہ لکیریں گئے، یہ لکیریں کی جار کس سے بچائی ہے؟ اللہ اللہ۔ تو دوستو بزرگوں، ایک اب ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بات کہتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ بھی جنت میں جائیں گے، نصارہ بھی جائیں گے، مجوس بھی جائیں گے، کیونکہ اس نے اچھا عمل کیا، ایمان لایا اپنے نبی پر۔ تو ایمان لایا اپنے نبی پر، لیکن پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کے اوپر ایمان لایا، اس کی زندگی میں دوسرا نبی آیا تو اس نبی کے اوپر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ اگر اس دوسرے نبی پر بھی ایمان نہیں لائے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اس کے حوالہ سنو، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دے دوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق، پھر آ جائے رسول، پھر آ جائے تمہیں رسول بنانے کے بعد، نبوت عطا کرنے کے بعد دوسرے رسول میں بھیج دو، دوسرے رسول آئے اور وہ مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والے ہو جو تمہارے ساتھ ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس رسول کے اوپر ضرور بھی ضرور ایمان لانا ہے۔ تو اب یہودیوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، اور اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ آئے تو اس نے ایمان لایا؟ تو اس قرآن کی اس آیات سے وہ منکر ہے، اور قرآن کی آیات سے منکر ہونا کافر۔ ماشاءاللہ مفتی کر رہے، مفتی توفیق صاحب، مفتی گل محمد صاحب، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرو گے، تمہیں اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ساتھ ساتھ مدد بھی کرنی ہے۔ مدد بھی کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس رسول کی مدد کرو، اور آج کل یا رسول اللہ مدد، رسول سے مدد کرو۔ بہرحال تو یہ دیکھو اس آیات کے اوپر، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ مذہب کون سا؟ یہودی۔ اس وقت جو دوسرا نبی نہیں آیا تھا اور وہ اسی مذہب پر صحیح طریقے سے چل رہے تھے، مر گئے تو ان کو جنت ہے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام موجود تھا دنیا میں، اس وقت اس کی دین پر صحیح طریقے سے چلتے تھے اور وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جنت ہے۔ اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، چاہے نہ یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو اور سابعین میں سے ہو، تو اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ایمان نہیں لائے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے دکھا دی۔ ایک نمبر 2، وہ یہودی مذہب، نصارہ مذہب، مجوسی مذہب، سابعین والے، یہ 4 مذہب۔ آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 85، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت سنو۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اليوم اکملت، پوری آیت پر تشریح نہیں ہے، صرف ترجمہ۔ اليوم اکملت لکم، یوم عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کے دن جمعے کا دن تھا اور اونٹنی پر سوار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کا وقت ہے، عرفہ کا دن ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پورا کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے لوگوں تمہارے لیے میں نے جو پسند کیا مذہب وہ اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے پسند کیا تمہارے لیے کون سا مذہب؟ اسلام۔ کون سا مذہب؟
اسلام. اور اب آ جاؤ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پسند کیا اسلام. اسلام جو مذہب اسلام ہے وہ. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے سورہ بقرہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. چلے گا تو کون سے چلے گا؟ ہاں. اب پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اب سارے مذہب کے اوپر عمل کرنا منسوخ ہو گیا ہے اور مذہب چلے گا تو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو قبول نہیں کیا جائے گا ان سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا. یہ ہے دوستو بزرگو. اب 4 فرقے سورہ مائدہ آیت نمبر 69 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں اور 4 فرقوں کا ذکر ہے، اور سورہ حج آیت نمبر 17 میں 5 فرقوں مجوسی بھی وہاں زیادہ ہے. اور اس کے اوپر میں نے مختصر سی تشریح کی ہے. جو کچھ کہا اور آپ حضرات سننا اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہی ہمارے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.